آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو بھروسے، یقین اور اللہ کی مدد کی ایک زبردست مثال ہے۔ یہ ہجرت کے سفر کا وہ اہم ترین لمحہ ہے، جبل ثور میں پیش آنے والا وہ واقعہ جس کا سبق آج بھی دلوں کو ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ تو چلیں اس منظر کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے۔ رات بالکل گہری اور تاریک ہے، ہر طرف سناٹا، خاموشی ایسی کہ اپنی سانس کی آواز بھی صاف سنائی دے۔ اور اس تاریکی میں، اس صحرا کی خاموشی کے بیچ دشمن ہر طرف ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماحول میں ایک عجیب سی ٹینشن ہے، ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہجرت کا حکم آ گیا، لیکن قریش نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ قریش کے سرداروں کا مقصد بالکل واضح تھا، اسلام کی دعوت کو جڑ سے ختم کر دینا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ نکلنے کا، فرار کا کوئی راستہ ہی نہ رہے۔ لیکن جب زمین والے اپنی تدبیریں کرتے ہیں نا، تو ایک منصوبہ عرش پر بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سے بہتر بھلا کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ خفیہ سفر۔ دیکھیں، یہ کوئی مدینہ جانے والا سیدھا راستہ نہیں تھا، بلکہ یہ دشمنوں کو چکما دینے کے لیے بالکل الٹی سمت میں ایک پہاڑی کی طرف سفر تھا۔ اس پہاڑ کا نام تھا جبل ثور۔ تو اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالکل خاموشی سے مکہ سے نکل پڑے، اور انہوں نے پلان کے مطابق جبل ثور کی طرف جا کر وہاں ایک چھوٹی سی غار میں پناہ لے لی۔ اور پھر اس چھوٹی سی غار میں 3 دن کا قیام تھا۔ باہر دشمن کی تلاش ہر گزرتے پل کے ساتھ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور پھر تیسرے دن وہ وقت آ ہی گیا جس کا ڈر تھا۔ دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹھیک اسی غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ اب کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ سوچیں ذرا، دشمن غار کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور اندر اللہ کے 2 سب سے پیارے بندے۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا۔ اس وقت کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کا اندازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جملے سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایک فطری خوف تو تھا ہی کہ اگر کسی نے صرف نیچے جھانک لیا تو بس وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اس شدید پریشانی اور خوف کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو آج 1400 سال بعد بھی دلوں میں یقین بھر دیتے ہیں۔ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ پر کامل بھروسے کی انتہا تھی۔ اور پھر اللہ کی مدد آئی، لیکن کیسے؟ کسی ایسی شکل میں جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حفاظت کے لیے کوئی لشکر نہیں آیا، بلکہ ایک بہت ہی کمزور سی مخلوق کو ذریعہ بنا دیا گیا۔ ذرا یہ موازنہ تو دیکھیے، کتنا حیران کن ہے۔ ایک طرف قریش کے ہتھیاروں سے لیس سپاہی، اور دوسری طرف اللہ کی بھیجی ہوئی حفاظت، یعنی ایک مکڑی کا نازک سا جالا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اللہ کی طاقت کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے آنا فانا غار کے منہ پر جالا تن دیا، اور ایک کبوتری نے وہیں قریب میں اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ یہ دیکھنے میں تو بہت معمولی سی چیزیں تھیں، لیکن یہ اس وقت کا سب سے مضبوط دفاع ثابت ہوئیں۔ تو جب دشمنوں نے غار کے منہ پر یہ سب دیکھا، ایک پورا مکمل جالا اور ایک پرسکون کبوتری اپنے گھونسلے میں، تو انہوں نے آپس میں یہی کہا کہ ارے یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا تو ٹوٹا ہوا ہوتا نا۔ بس یہی سوچ کر وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے۔ تو یوں یہ واقعہ تو اپنے انجام کو پہنچا، لیکن اس کا سبق وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آخر غار ثور سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس پورے واقعے کا خلاصہ بس یہی ایک جملہ ہے کہ جس کی حفاظت بڑی بڑی فوجیں نہیں کر سکتی، اس کی حفاظت اللہ کے حکم سے ایک مکڑی کا کمزور سا جالا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غار ثور صرف چھپنے کی ایک جگہ نہیں تھی،
نہیں، وہ تو ایک ایسی کلاس روم تھی، ایک ایسی درسگاہ تھی جہاں پوری انسانیت کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور اس پورے واقعے کا سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا ٹیک اوے یہی ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکلیں آئیں، خوف چاروں طرف سے گھیر لے، تو بس غار ثور کے وہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی تو اصل حقیقت ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی خوف، کوئی بھی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہم اپنی زندگی کی مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایمان کا وہ مکڑی کا جالا، یعنی اللہ کی وہ غیر متوقع مدد اور وہ گہرا یقین، اسے کہاں اور کیسے تلاش کیا جا